تو میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی حضور پاک کے جانے کے بعد بھی شریعت چلتی رہی ہے نا، مجدد آتے رہے ہیں نا، مجدد کے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے نا جو پہلے والی چیز کی اصلاح کرتا ہے، ہاں یا نا، ہے نا؟ تو سرکار گوھر شاہی کا یہ جو کارواں ہے یہ چل رہا ہے، احکامات بھی آ رہے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہے ان کو دل میں کوئی کجی محسوس نہیں ہوتی ہے، یہ نئے احکامات ان کے دلوں میں خود ہی اتر جاتے ہیں۔ خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ احکام دین کتابوں سے نہیں لینے، احکام دین رسول اللہ سے لینے۔ علم کا سرچشمہ کتب نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر ہوں میں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی ایک حدیث بتا دو جہاں لکھا ہو علم حاصل کرنا ہو تو قرآن پڑھو۔ علم کا سرچشمہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر عالم کون ہے؟ جو رسول اللہ سے علم لے وہ عالم ہے، یا جو مدرسے کو جائے وہ عالم ہے؟ اور رسول اللہ نے یہ بات فرمائی، علماء من صدری، علماء من صدری، اور سادات کے بارے میں کہا کہ وہ من سلبی، سادات من سلبی والفقراء من نور اللہ تعالی، یہ حدیث شریف ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ بھئی کون سی کتب سے آپ احکام دین لیتے ہیں؟ کتابوں سے نہیں لیتے، رسول اللہ سے لیتے ہیں۔ دین مجو اندر کتب او بے خبر، دین کتابوں میں نہیں ہے اے بے خبر، دین مجو اندر کتب او بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر، نظروں سے عطا ہوتا ہے دین۔ اب ہم کو تو بولتے ہیں کون سے مدرسے میں گئے، اب مجھے بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہارورڈ یونیورسٹی گئے تھے، تو پھر ان کی تعلیم کیسے ہوئی؟ جبریل کے ذریعے۔ تو بھائی رسول اللہ کے بعد کیا جبریل کا بین لگ گیا ہے دنیا میں آنے پہ؟ اب وہ کسی کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے؟ یہ باطنی تعلیم ہے کیوں؟ تاکہ تمہارے دل منور ہوں اللہ کے نور سے، حبر اللہ سے جڑیں، رسول اللہ تک رسائی حاصل ہو۔ صحابہ نے رسول اللہ سے دین لیا، ہم بھی تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات پر محرومی کیوں رکھے گا کہ ہمارا حضور سے کوئی تعلق نہ جڑے، ہماری رسول اللہ سے رسائی نہ ہو، ہماری رسول اللہ سے ملاقات نہ ہو۔ اگر ہماری رسول اللہ سے ملاقات نہ ہو تو پھر قبر میں جب ان کی تصویر دکھائے گی ہم سے کیوں پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے احکام دین کتابوں سے لینے کی، جبکہ علم کا شہر رسول اللہ ہے، دروازہ اس شہر کا مولا علی ہے۔ مولا علی تک جانے کے لیے ہمارے پاس گوھر شاہی کی ذات ہے، نسبت یار جڑ گئی، علی بھی مل گئے، محمد بھی مل گئے، اللہ بھی مل گیا۔ رہ گئی بات اہل سنت والجماعت کی، اہل سنت والجماعت کے علماء نے کیوں نہیں بتایا امت کو کہ ہمیں علی کے نام کے ساتھ حضرت نہیں لگانا، مولا لگانا ہے؟ یہ زیادتی کس کی طرف سے ہوئی؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کلام الہی اور ایک میری اہل بیت۔ سنیوں نے کیوں اہل بیت کو نکال کے سنت کر دیا؟ کیا آپ بھروسہ کریں گے سنیوں کی کتابوں کا؟
ہمیں کیوں نہیں بتایا اہل سنت کی کتابوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کی ہے؟ جو رسول اللہ نے انعام دیا ہے دین اسلام کا، اس کا معاوضہ سمجھ لیں آپ۔ اس طرح قرآن نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مسلمانوں کو کہہ دو کہ میں نے تم کو دین اسلام دیا اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھنا۔ یہ قرآن، اہل سنت والجماعت نے ہم کو کیوں نہیں بتایا یہ کہ اہل بیت سے محبت کرو؟ اگر ہم اہل بیت کی محبت کا درس حاصل کر لیتے تو آج ہم سب فقہ جعفریہ ہوتے، امام جعفر صادق کی فقہ پر ہوتے، کیونکہ ہم کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہ اہل بیت سے زیادہ دین کوئی نہیں جانتا مسلمانوں میں، لہٰذا جو اہل بیت دے رہے ہیں وہ لے لو۔ یہ بات تو ہوئی نہیں، گمراہ ہو گئے نا۔ یہ ہے سورۃ الشعراء میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى۔ یا رسول اللہ کہہ دو کہ جو تم کو دین دیا ہے اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ یعنی تیرے ایمان کی، تیرے دین کی زکوٰۃ اہل بیت کی محبت ہے قرآن کے مطابق۔ دین کے احکام اب کہاں سے لیں جب قرآن نے یہ سب کچھ بتا دیا؟ ایک جیسی دو آیتیں قرآن میں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانٹرڈکشن، تضاد۔ کیا ہیں؟ ایک آیت میں لکھا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرے، بلکہ اللہ جسے ہدایت دے۔ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو پھر سب بکواس ہے۔ پوچھو کیوں؟ یار رسول اللہ کسی سے محبت کریں تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو ہم رسول اللہ سے محبت کریں تو کیسے ہدایت ملے گی؟ جب ان کی محبت سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی تو ہمیں رسول اللہ کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ دونوں آپس میں ٹکرا گئیں، وہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، رسول اللہ جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور رسول اللہ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک اپنے ساری کائنات میں ماں باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہ کرو۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری محبت کے بغیر مومن نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تو رسول اللہ جس سے محبت کرے اس کو ہدایت ہی نہیں دے سکتا۔ ٹکرا گئی نا۔ یہ قرآن کی آیت نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ بنو امیہ کا اضافہ ہے۔ اصل جو آیت ہے وہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیا کہا۔ اسی صورت میں سورہ شعراء میں آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انک لتہدی الی الصراط المستقیم۔ معلوم مطلب کیا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کون ہے جو صراط مستقیم پر چلائے؟ یہ سچی ہوئی نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لتہدی، یعنی ہدایت سے پہلے لام لگایا ہے، یعنی خصوصیت اس کی بنائی، انک لتہدی،
یا رسول اللہ جو ہدایت آپ دیں ایسی ہدایت تو ہو ہی نہیں سکتی، آپ کے علاوہ تو ہدایت دے ہی نہیں سکتا کوئی۔ یہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ وہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ جس سے رسول اللہ محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے؟ اب یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، امیر معاویہ کی بنائی ہوئی آیت ہے۔ لیکن مسلمان کبھی مانیں گے ہی نہیں کہ قرآن مجید کے اندر بھی تعریف ہو سکے۔ یہ ہے نا تعریف۔ اگر دونوں کو اللہ کی آیت مانتے ہو تو رسول اللہ کے گستاخ ہو جاؤ گے۔ اگر رسول اللہ ہدایت دینے نہیں آئے تو پھر کیوں آئے؟ رسول اللہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک تو رسول اللہ قرآن سے بڑے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، صفت رحمان ہے، محمد رسول اللہ اللہ کا محبوب ہے، اس کا بدن، اس کا روح، اس کا قلب اللہ کی ذات کے قدیم تجلیات کا مرجع اور منقع ہے۔ رسول اللہ سے بڑا انتشار الہی کا موجب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی مظہر اظہار الہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جو رسول اللہ کر کے دکھا رہے ہیں وہ کرو، وہی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہی تمہارے لیے طرز حیات ہے۔ اور پھر آگے جا کے کیا آیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ، اللہ تجھ سے خود محبت کرے گا۔